تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو اصل بات, یہاں سے اتنا ہم لمبا کہیں اور چلے گئے, مجھے یاد آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا کہ بچے کو ذبح کر دو, ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی اللہ اس میں کیا فائدہ کیا ہے, اس میں تیرے حکم کو فالو کروں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ریزن سامنے آ جائے اس بچے نے کچھ بگاڑا ہے, ہو سکتا ہے کچھ چھپ کے گناہ کیا ہو جو میرے علم میں نہ ہو. اول تو اتنی عمر کا بچہ تو شرعی احکام کا مکلف ہی نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے کون ہے؟ خدا ہے. اس کے آرڈر میں ایکچولی بیسیکلی, اور ایکچولی ہمارے ایک استاذ تھے پڑھاتے تھے, بیسیکلی بہت کہتے تھے. جب بھی ان سے سوال کریں بیسیکلی بات یہ ہے کہ, تو نہ بیسیکلی چلے گا نہ ایکچولی. پردے کے حکام کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں اسی طریقے سے. پردہ ہے بھائی, فرض ہے, دیور سے بھی کرنا پڑے گا, اور اسلام میں بہنوئی سے بھی سالی کا پردہ ہے, وہاں بھی یہی ہوتا ہے. بہنوئی کہتے ہیں ایکچولی میرے میں کیا ہے, میں کوئی تمہیں اس نیت سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں. بھائی تو یہ جو بھی نیت ہو, اللہ میاں نے عورت کو کہا ہے کہ وہ باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائیوں کے سامنے, بھتیجے بھانجوں کے سامنے. دیور اس کی فہرست میں سورہ نور کی آیتوں میں دیور نہیں ہے, نہ بہنوئی ہے. تو جب نہیں ہے تو تم کیوں لے کر آ رہے ہو اس کو؟ اللہ میاں آیتیں یہی نازل کر دیتے کہ ایکچولی اس کے سامنے آ سکتی ہے جو بہت نیک ہو, جو 2 نمبر آدمی اس کے سامنے نہیں آ سکتی. اب ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے رہتے, بھائی یہ بندہ وسیم بھائی آ رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں, اس کی آنکھوں سے مجھے بندہ صحیح لگ رہا ہے, تھوڑا سا حیا والا, تم آ جاؤ, شاباش تم آ جاؤ. قانون اس کو تھوڑی کہتے ہیں. ایسے دنیا میں کوئی قانون چلتا ہے کہ جی یہ والے گھر میں چونکہ جوائنٹ فیملی میں دیور بہت نیک ہے, سارے تبلیغ میں چلے 4 مہینے لگا کے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, ان کی بھابھیوں پہ ان پہ پردہ نہیں ہے, تو وہ والا کہے گا ہم کیا 2 نمبر ہیں؟ کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو 2 نمبر؟ اسلام نے کہا بھائی جو نام محرم ہے اس سے پردہ فرض ہے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو, ایسی کی تیسی. جاؤ. اب جو صحیح مذہبی اسکالر ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ ہے بس پردہ فرض ہے. ہم تو کہتے ہیں جو مولوی ہے دیور ہے, ایک عورت کا دیور مولوی ہے اور ایک کا دیور چرسی ہے, پردہ مولوی سے بھی فرض ہے, پردہ چرسی سے بھی فرض ہے. اللہ میاں نے یہ بحث ہی کیا کر دی ہے, ختم کر دی ہے. لیکن آپ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہی تو سبق ملتا ہے. قربانی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ مسلمان پہلے دن جا کے لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہیں. آج اب دیکھو سیکولر اور لبرل لوگوں کا بقرعید آئے گی نا اگلے مہینے, اگلے سے اگلے مہینے, تو وہ پھر اس میں بھی یہی, بھائی اتنے پیسے کسی جہیز میں دے دو, کسی غریب کو دے دو, اتنے موٹے کٹے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں, اس سے یہ ہو سکتا ہے, اس سے یہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے مذہبی اسکالرز ان اعتراضات کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ جواب اپنی جگہ درست ہیں کہ بھئی اس سے معیشت بلند ہوتی ہے, بڑی حکمتیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کا اصل جواب پتہ ہے کیا ہے؟ صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم نے تو گائے تھوڑی ذبح کی تھی, انہوں نے تو بچہ ذبح کیا تھا. کیا مطلب؟ اللہ نے ابراہیم کو کہا بیٹا ذبح کرو, لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے. اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟ گائے کی تو پھر بھی بنتی ہے, گوشت خود بھی کھاؤ گے, غریبوں کو بھی کھلاؤ گے, اور جو گائے بیچنے والے ان کی وہ معاشی ترقی کریں گے. ایسا ہی ہوگا نا, لوگوں کو پروٹین ملے گا کھانے کو. گائے کے گوشت میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے. یہ بچوں کو برگی پہ نہ لگاؤ, گائے کے گوشت کھلایا کرو, بچوں کی جان بنتی ہے. گائے کٹے جیسے بن جائیں گے وہ. گائے کے گوشت میں طاقت بکرے اور مرغی سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ جب کھائیں گے, کھلائیں گے, اور دعوتیں بھی ہوں گی, محبتیں بھی بڑھیں گی, اور خوشیاں بھی ہوں گی, غریبوں کو پیسہ ملے گا. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کہاں جائے گا؟ غریبوں. تو گائے میں تو کروڑوں حکمتیں ہیں, آپ کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بچہ کاٹنے میں کوئی حکمت نہیں تھی, تو نبی نے بتا دیا ان حکمتوں کو تھوڑی دیکھنا ہے. تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, ان کو اللہ نے کہا بچہ کاٹ دو, انہوں نے کہا کاٹ دیتا ہوں. اور جب تیرے آگے تھوڑی, اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے نا بچے کو, تو ہم تھوڑی, ہمیں تو لاجک کی ضرورت ہی نہیں, ہم کٹا کیوں کاٹتے ہیں بھائی؟ ہمیں تو اللہ نے کہا لا کے کاٹو. ٹھیک ہے غریب کی مدد بھی کرو, وہ 3 دن کے علاوہ ہے, 3 دن کے بعد پھر کٹا کاٹو گے کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی فقہا نے لکھا ہے کٹا لے کر آئے نا, 3 دن تک نہیں کاٹا, اب کٹنا نہیں ہے, اب 4تھے دن کاٹنے میں کاٹنے کا ثواب نہیں ملے گا, اب قربانی گئی. اب یہ کٹا اٹھا کے کسی غریب کو دے دو یا کباب بنا کے کھا جاؤ, اب قربانی نہیں ہے. ہاں اس کی قضا واجب ہے, تو قضا بھی ایسا ہی ہے کہ جانور نہ کاٹو, پورا پیسے صدقہ کر دو. اب
کاٹ دیا تو پھر گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن قربانی کے 3 دن ہیں, چوتھے دن نہیں ہوتا. اسی وجہ سے میں صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں. جانور کاٹنا عبادت اور سنت صرف بقرعید میں, عقیقے میں ہے اور حج میں ہے, عمرے دم کے طور پر ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا اسلام میں عبادت نہیں ہے. صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. صدقہ ہے وہ تو پیسوں سے کرو, راشن ڈالو وغیرہ, یہ پہ تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں, یہ دوبارہ نہیں چھڑتے اس ٹاپک کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا دی؟ قربانی. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. حضرت حاجرہ کو کہا نا ریگستان میں چھوڑ دو, کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے تھوڑی لاجک پوچھی جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو اللہ نے آزمایا, صرف آزمائش میں پورا نہیں اترے, بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے. جیسے جیسے اللہ کہتا رہا ویسے ویسے کرتے رہے. قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا, لیڈر بناؤں گا تجھے. لوگوں کو کہوں گا ابراہیم کو فالو کرو, تیری اولاد میں نبوت کو جاری کروں گا میں. تو یہ ہے جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے. تو قرآن, ہاں بات یہاں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں, تو حضرت ابراہیم بھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی, مجھے کس کی فکر ہے, اپنی, میرا کیا بنے گا آج. تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو سوچو ایسے موقع پہ جب اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں بن فلاں قد فاز, وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب. اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لا کے پکڑا دیا جائے, کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو ہمارے سر سے اٹھے گا. تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ اعمال نامہ لے کے مڑے گا اور کہے گا ہاں ارے ارے اقرؤ کتابیہ, لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ ملنے والا ہے, تبھی میں نے قربانیاں دی خدا کے لیے, تبھی میں نے روزے رکھے, صدقے کیے, صدقہ خیرات کیا, اپنا پیٹ کاٹ کے غریب کا پیٹ بھرا میں نے, رشتہ داری جوڑی میں نے, یہ ساری قربانیاں میں نے اس دن کے لیے دی تھی, مجھے یقین تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قرآن کہتا ہے یہ اس دن ایسی عیش کی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ایسی زندگی میں ہوگا کہ یہ زندگی سے خوش, نا 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 نا, زندگی اس سے کیا ہوگی. یہ ہم یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں, یہ قرآن کی بلاغت ہے. اب اس پہ سائنسی اعتراضات نہیں ہوتے کہ زندگی میں تو شعور ہی نہیں ہے, وہ کیسے خوش ہوگی. یہ تو بلاغت ہے نا.